آن دا وے بیک فرام سیریا، شام سے واپسی پر، سوری سیریا کو میں پچھلے لیکچر میں عراق کہہ گیا ہوں. آن دا وے بیک فرام سیریا، سیریا کا میننگ ہے شام. شام ایک ملک ہے. آن دا وے بیک فرام سیریا، شام سے واپسی پر ہی رپورٹڈ، کس نے، یعنی جو میسرہ اس کا غلام گیا ہوا تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کارواں میں، اس ٹور میں، تو واپسی پر ہی رپورٹڈ ایوری تھنگ اباؤٹ رسولز آنیسٹی اینڈ انٹیلیجنس ٹو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام سے واپسی پر اس نے رپورٹڈ ایوری تھنگ، سب کچھ بتا دیا، اباؤٹ رسولز آنیسٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ذہانت کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا دیا. شی واز ٹو امپریسڈ، ٹو واز یہ تھوڑا گرامیٹیکلی انہوں نے آگے پیچھے کر دیا، ایکچولی یہ سینس یہ بن رہی ہے شی واز ٹو امپریسڈ، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی بائی ہز نوبلٹی، ان کی شرافت سے، اینڈ سینٹ ہم اے میرج پرپوزل، اور انہیں شادی کا پیغام بھجوا دیا، شادی کا پیغام بھجوایا، رشتہ کرنے کا جو پیغام تھا، پرپوزل تھا، وہ بھجوا دیا. اینڈ بیکیم دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بن گئی. اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایج گیپ بھی تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر کے یہ دنیا کو پیغام دیا، امت کو پیغام دیا کہ ایج گیپ رشتوں کے اندر میٹر نہیں کرتا، جو آج ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری میرجز جو ہیں وہ التباہ کا شکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز immensely renowned for his integrity. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز immensely renowned یعنی بہت زیادہ مشہور تھے، immensely شدت تک، شدید حد تک مشہور تھے، renowned پہچانے جاتے تھے، جانے جاتے تھے for his integrity، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اپنی سالمیت کی وجہ سے، اینڈ ایون his staunch enemies called him الصادق اینڈ الامین، یہاں تک کہ ان کے جو بدترین اور سخت دشمن ہوتے تھے، اسٹنچ ایکسٹریم لیول کے جو آپ کے ورسٹ اینیمیز ہوتے ہیں، سخت جو ان کے دشمن تھے، کالڈ ہم الصادق، وہ بھی انہیں صدیق کہتے تھے، دا ٹروتھفل یعنی سچا انسان، اینڈ الامین اور دا ٹرسٹ ورتھی ون یعنی ایماندار آدمی، امین جو امانت کی پاسداری رکھتا ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ دو نام کفار جو بدترین دشمن تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ وہ دشمن تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے. کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، تو جو دشمن آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کیا ہیں. دوست تو آپ کی بعض اوقات جو تعریف کرتے ہیں وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دشمن سچائی بتاتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. سو آج کی اس لیکچر کا لاسٹ پیراگراف ہے. ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم wrote a letter to emperor of بازنطین. بازنطینی ایک بہت بڑی امپائر تھی، سلطنت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اپنے سرکل میں مکے کے ارد گرد تو انہوں نے اسلام کا جو پیغام تھا بھجوا دیا، اور بہت ساری جگہوں پر لوگ مسلمان ہو بھی گئے. تو انہوں نے جو باہر کی ریاستیں تھیں، اجمی لوگ تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا، روم اور بازنطین اور اس طرح کے جو ایران، اس طرح کے جو علاقے تھے جہاں پر اسلام نہیں پھیلا تھا، وہاں بھی خطوط بھیجے. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. وانس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wrote a letter to emperor of Byzantine ہیرکلس. یہاں پہ آپ اسے یوں پڑھ سکتے ہیں، اور اردو میں، عربی میں اسے ہرکل کہا جاتا ہے، اس کا نیم تھا ہرکل. تو بازنطین کا جو وہ جو بازنطین کی ریاست تھی، امپائر تھی، سلطنت تھی، اس کا جو آنر تھا، جو اس کا حکمران تھا، جو بادشاہ تھا، ہرکل، اسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اینڈ انوائٹڈ ہم ٹو امبریس اسلام، اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اپون ریڈنگ دا لیٹر، خط پڑھنے کے بعد، دا امپائر سمنڈ ابو سفیان ٹو انٹیروگیٹ ہم اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امپائر نے، وہ جو بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے بھی،
تو ابو سفیان کو انہوں نے بلایا اور ٹو انٹیروگیٹ، اور ان سے تفتیش کی، ان سے سوال و جواب کیا، استفسار کیا، پوچھا ہم اس سے اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. ابو سفیان واز ون آف دا فیئرمیسٹ اپوننٹس آف اسلام ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت ابو سفیان اسلام کے بدترین اور سخت ترین اپوننٹس، مخالفین میں سے تھا، دشمنوں میں سے تھا ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت. ڈسپائٹ دیٹ، اس سب کے باوجود، ہی ٹیسٹیفائڈ، انہوں نے یقین دلایا، انہوں نے ٹیسٹیفائڈ یعنی صداقت کے ساتھ یہ بات ثابت کی، پروو کی، بتایا دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوزیسڈ ایگزامپلری کوالٹیز، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی خصوصیات، خوبیاں رکھتے ہیں، آف انیسٹی، دیانتداری کی، ٹرسٹ ورتھینس، بھروسہ مندی کی، اینڈ پریچڈ پیور مونوتھزم، اور حقیقی توحید کا درس دیتے ہیں. پیور مونوتھزم یعنی خالص توحید کا درس دیتے ہیں، اور سچے انسان ہیں، ایماندار انسان ہیں، آنیسٹ ہیں، اگرچہ وہ بدترین مخالفین میں سے تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اوپر آپ کو وائل ریڈنگ کویشچنز بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ ریڈنگ کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں. وائی ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم انڈر دا گارڈن شپ آف ہز انکل، کیسے اپنے والدہ کی وفات کے بعد وہ اپنے چچا کی گارڈن شپ میں آ گئے. ٹھیک ہے، سو دیٹ واز دا لیکچر آف ٹوڈے. ہوپ اٹ ول بی ہیوج ہیلپ فار یو پیپل.